السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمیں بچوں کے الفاظ میں سے پہلا صفحہ سنا دیں گی؟ ہاں جی ضرور، لائیے مجھے اخبار تو پکڑائیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب، ذہنی آزمائش میں دلچسپ سوالات اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو عشاء اس بار آپ ہمیں تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ شاباش، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ یاد رکھو جب آل عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کر دیا ہے، پس تو اسے میری طرف سے جس طرح ہو قبول فرما، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ جی تو بچوں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے تحریک وقف نو، تو یہ وہی آیت ہے جس کی بنا پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف نو کی تحریک پیش فرمائی۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں قبل از پیدائش وقف کیا، اسی طرح احمدی والدین بھی پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کو وقف نو میں پیش کرتے ہیں۔ تو اور جیسے کہ آپ دونوں بھی بچوں وقف نو میں شامل ہیں نا؟ جی۔ ہاں جی۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اس بار۔ خدمت اسلام کی برکات۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شاب شیبتاً فی سبیل اللہ کانت لہو نوراً یوم القیامتی، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ جو دین اسلام ہے کی خدمت کرتے ہوئے بوڑھا ہو جائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ تو دیکھیں بچوں کتنا بڑا انعام ہے، آخرت میں ایک نور کا وعدہ ہے، اس لیے اسلام کی خوب خدمت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی یہ انعام ملے۔ جی جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر کوئی نجات اور حیات طیبہ کا طلبگار ہے تو اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے۔ ابدی زندگی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی۔ ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح اس کی روح بول اٹھے، اسلمت لرب العالمین، یعنی میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ جی تو بچوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں زندگی وقف کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ یعنی جب آپ بچے ہو، آپ کو والدین نے وقف کیا ہے، تو جب آپ پڑھ لکھ جاؤ گے اور زیادہ تعلیم حاصل کر لو گے بڑے ہو کر، تو آپ کو چاہیے، سب بچوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کر دیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو بات؟ جی جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ تبلیغ میں جوش و جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ 16 اکتوبر 2021 کو امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے واقفین نو مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا کے ساتھ آن لائن ملاقات فرمائی۔ ایک خادم نے سوال کیا کہ تبلیغ میں جوش و جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ آپ ایک واقف نو ہیں اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے، کامل ایمان ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات صحیح تعلیمات ہیں اور صحیح راستہ ہے جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس چیز کو صرف اپنے اندر تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسلام کو پھیلائیں تاکہ دنیا بھر کے انسانوں کو بچا سکیں۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانا چاہیے۔ اس طرح آپ میں ایک جوش پیدا ہوگا کہ آپ کو دنیا کو بچانا ہے اور اسلام کا پیغام پھیلانا ہے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا ہے۔ پھر اپنا علم بھی بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھیں گے اور قرآن کریم اور احادیث، تو آپ کو جوش و جذبہ بڑھانے کے راستے اور ذرائع ملیں گے، اور یہ بھی کہ بنی نوع انسان کے لیے اپنی ہمدردی کیسے ظاہر کی جائے، اور یہ بات پھر تبلیغ کرنے میں ممد ثابت ہوگی۔ ممد یعنی اس سے مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ تو بچوں، میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں اس میں سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نے کون سی کتب پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے عائشہ؟ قرآن اور حدیث۔ ہاں جی، اور ان کے علاوہ بھی کچھ کتب کا بتایا ہے؟ حضرت مسیح موعود کی کتب۔ جی، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ پڑھنے سے؟ تبلیغ میں مدد ملے گی۔ جی بالکل، شاباش۔ ماما اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا؟ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ پیغام بیداری۔ مخملی پھولوں پہ شبنم کی پری سوتی ہے، احمدی بچوں اٹھو صبح صدا دیتی ہے۔ وقت آتا ہے کہ ہر بار اٹھانا ہے تمہیں، قوم کے سوئے مقدر کو جگانا ہے تمہیں۔ آج کے دور کے ہر درد کا چارہ تم ہو، سب کے دکھ بانٹو غلامان مسیحا تم ہو۔ رات کے ماتھے سے تاریکی سمٹتی دیکھو، ایک نئی صبح نئی شان سے آتی دیکھو۔ صبح کی خاموشی میں آہنگ دعا سجتا ہے، نیک بچوں کو خدا پیار کیا کرتا ہے۔ عرش معصوم دعاؤں سے ہلا دو پیارو، درد کے ماروں کی تقدیر جگا دو پیارو۔
اٹھو گلیوں میں صدا صلی اللہ کی گونجے، ایسے تکبیر کہو ارض و سما بھی گونجے۔ قافلہ وقت کا تیزی سے رواں ہے بچوں، سست گامی کے لیے وقت کہاں ہے بچوں۔ مخملی پھولوں پہ شبنم کی پری سوتی ہے، کلمہ دہرا کے اٹھو صبح کی اذاں ہوتی ہے۔ جی تو بچوں یہ نظم کتاب غنچہ سے لی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سست نہیں رہنا چاہیے ہمیں، اور وقت کم ہے اس لیے ہمیں ہر وقت دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے قوم کو بھی، اپنی قوم کو بھی جگانا چاہیے، اور سب کے دکھ اور درد بھی بانٹنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔